جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر عمران علی صاحب، اور یقیناً آپ واقف ہی ہیں کہ کن موضوعات پہ بات ہوگی۔ سب سے بڑا جو اس وقت دنیا کو تشویش لاحق ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ اور مغربی ایشیا میں امن قائم ہو جائے اور جنگ کی طرف دوبارہ نہ جائے۔ میرے خیال سے کوئی بھی ایسا ملک ماں سوائے اکا دکا بیلیجرنٹ جو ملک ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا کہ یہ کانفلکٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو، خصوصاً پاکستان جس کی میڈیشن جاری ہے ناظرین۔ اور ابھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر دوبارہ تہران کا دورہ کریں۔ یہ ابھی تک کنفرمڈ نیوز نہیں ہے، مگر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو رپورٹڈلی بتایا ہے کہ وہ 30 دن کا ایک انٹینٹ لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ سائن کریں گے وہ اور ایران، جس میں وہ مستقل نیگوسیشن کریں گے تمام امور کے اوپر، تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے درمیان مابین جو بھی پینڈنگ ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ تو یہ تو ایران کے حوالے سے اس کے اوپر ہم تفصیل میں بات کریں گے، لیکن ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے صدر شی جو ہیں چین کے اور پوٹن روس کے، ان کا ایک سمٹ تھا اور اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے امریکن جو ڈومیننس ہے یونی پولر ورلڈ کی، یعنی کہ امریکہ کی اجارہ داری کا، اس کو چیلنج بھی کیا ہے۔ نام تو نہیں لیا لیکن اس کا جو لب لباب یہی ہے کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا امریکی تھانے داری کا، اور اب ہم دو بڑے تھانے دار بھی موجود ہیں اور ہم سے بھی بات کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا کا جو نقشہ ہے یہ اس کی ایک نوید ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہم بات کریں گے یو اے ای کے حوالے سے کہ وہاں بھی جو پہلے یہ اطلاعات آئیں، کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ پاکستان کو ریچ آؤٹ کیا ہے، اور آج ایک تبصرہ نگار ہے مڈل ایسٹ آئی کے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یو اے ای کے پاس وہ پاور نہیں ہے، سٹیئنگ پاور جیسے کہا جاتا ہے، کہ وہ اس طرح کی کانفرنٹیشن جو اس نے اپنے ریجن میں اور پاکستان کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ کریٹ کر لی ہے، وہ اس کو سسٹین کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا پورا ماڈل ہی بکھر جائے گا اگر وہ موجودہ ڈگر پر چلتا رہا۔ تو کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، ایک دو اور بھی موضوعات ہیں ان کا بھی احاطہ کریں گے۔ ویلکم بیک امبیسڈر صاحب، تھینک یو آلویز فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے ذرا My ایران pleasure. سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو لیٹر آف انٹینٹ جو ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بھی کہا ہے، کیونکہ نیتن یاہو تو آپ کو پتا نا مستقل جنگ کی تیاری میں ہوتا ہے، تو یہ کتنا قابل عمل آپ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ سوال تو یہی بنتا ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہے جاننے کی کہ بھئی یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جی سر اس کے لیے ابھی محسن نقوی صاحب کے آپ کو پتہ یہ 2 راؤنڈز ہیں۔ محسن نقوی صاحب پہلے بھی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ جب وہ ایران گئے تھے تو ساتھ گئے تھے، اس وقت لوگ حیران ہو رہے تھے کہ وہ کیوں ساتھ گئے ہیں، کیا لوگ کا اسٹینڈرڈ بنتا ہے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ وہ ایز دا میسنجر آف عاصم منیر صاحب وہ گئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے 2 راؤنڈز کا مقصد یہ ہے سر کہ کوئی اس کی ایسی سٹیجز پہ سر اگر ہونا تو ڈرافٹنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ ورڈز ایسے ہوں جس سے دونوں سائڈز کو یہ نہ لگے کہ وہ ہار گئے ہیں اور باقی چیزیں۔ اور میں مستقل مزاجی سے آپ کے ساتھ ڈسکشن میں بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان نے پہلے ہی اپنے ذمہ ضرورت سے زیادہ یہ لوڈ ڈرافٹنگ کا بھی ایڈیٹنگ کا بھی یہ سارا لیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے ورڈز اور ہوئے ہیں وہ یہاں آئے ہوں گے۔ محسن نقوی صاحب انہوں نے پاکستان کے فارن آفس اور فیلڈ مارشل صاحب کے آفس کو بتایا ہوگا، انہوں نے امریکن سے بات کی ہوگی ڈائریکٹلی، کیونکہ امریکنس کے ساتھ شاید رابطہ صرف فیلڈ مارشل صاحب کے آفس کے تھرو ہے، شاید ڈائریکٹ جو ٹو دا پریزیڈنسی ہے، تو بتایا ہوگا اور کوئی ہوپ نظر آئی ہوگی۔ اس ہوپ کی وجہ سے آئی تھنک پھر وہ دوبارہ گئے کچھ لے کے، اور اب کچھ باتیں ایران سے بھی آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیٹسٹ امریکن پروپوزلس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ایک بلڈ اپ بن رہا ہے ایک ڈاکیومنٹ کا، جس کو پہلے پاکستان میں MOU کہا جا رہا تھا۔ رضا، جو یہ ہم جب سٹارٹ ہوئے تھے نا تو ہمارے ایمز بہت لافٹی تھے ان ڈسکشنز کے۔ ہم اسلام آباد ٹاکس میں سمجھ رہے تھے ایک بڑی ڈیکلیریشن ہوگی، آہستہ آہستہ ریئلزم ہے اسٹرک اس، اور ہم اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مشکل چیزوں کو ایلیمینیٹ کر کے
کوئی ایک ان کی ایگریمنٹ کر لیں تاکہ دے کین موو فارورڈ اینڈ مے بی یہ اسلام آباد دوبارہ آ جائیں. تو چیزیں ایلیمنیٹ کر کر کے ایگریمنٹ کی جگہ اب ایک ایگریمنٹ اور کمٹمنٹ فار ٹاکس فار دا سیکنڈ راؤنڈ وہ یہ بن گیا ہے. یعنی کہ سیکنڈ راؤنڈ کی ایک کمٹمنٹ ہے. تو بہت لافٹی چیز تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑی میجر اچیومنٹ ہوگی اگر یہ ہو جاتا ہے. اس سے سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے گا. کچھ کچھ پیرامیٹرز ہو جائیں گے. کوئی 4-5 چیزیں ہیں جو وہی ہیں جو پہلے سے چل رہی ہیں. تو اس لیے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, یہ بات بالکل صحیح ہے. میں بہت سیکھتا ہوں آپ کے باقی جو 2 ایمننٹ لوگوں سے پروگرامز ہوتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. اسٹرکچرل ڈفرینسز بہت ہیں. جو ایک چیز اس ایگریمنٹ کے یا پش ٹورڈز پیس میں جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ یہ جنگ کے دوران ہو رہے ہیں. یعنی کہ جنگ کا ایک فیز ختم ہوا ہے, دوسرے فیز کا ڈر ہے, امریکہ نکلنا چاہتا ہے. کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اسٹرکچر کے علاوہ, اور پاکستان کی انڈیفیٹیگیبل کا لفظ ہے, یہ ہم نے کسی زمانے میں پڑھا تھا. آپ کی تو ووکیبلری بہت اچھی ہے. پاکستان کی انڈیفیٹیگیبل ایفرٹس جو ہیں کہ بیچارے پاکستان کو اتنے جگہ سے کہا بھی جاتا ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن پاکستان قائم رہا ہے. تو اس کی وجہ سے شاید اب یہ ایک سٹیج میں یہ لیٹر آف انٹینٹ کہہ رہے ہیں. شکر ہے سر اس کو ایم او یو نہیں کہہ رہے, ورنہ لوگوں نے ہنسنا ہی شروع ہو جانا تھا اس کے اوپر. تو وہ لیٹر آف انٹینٹ سر سائن ہوگا, اور لیٹر آف انٹینٹ کے بعد ایک سخت فیز آف ٹاکس ہو سکتا ہے جو 1 دن کی بجائے 30 دن پر محیط ہوگا. اور اس کے پھر ایونیوز ہو سکتا ہے اسلام آباد ہو سکتا ہے پاکستان کی کوئی ایمبیسی ہو, وہاں جا کے یہ دونوں سائڈس بات کریں گی. تو اگر ہو جائے تو بہت اچھا. آثار تو لگ رہے ہیں. میں کوشسلی آپٹیمسٹک رہا ہوں شروع سے, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دونوں کے ڈفرینسز کے باوجود جنگ کے درمیان میں ہے, اور جو دونوں مرضی پوسچر کر لیں سر, دے بیٹر سینس شوڈ پریویل. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چانس ہے پازیٹیو نوٹ پہ. آئی تھنک چانس ہے کہ یہ ہو جائے گا. سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور مجھے آپ کا آپٹیمزم بڑا پسند ہے اس حوالے سے کہ میرے خیال سے ہماری تو مستقل یہی پوزیشن رہی ہے کہ بھئی یہ ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ. اور اگر ڈرافٹنگ میں آپ کے کولیگز اور آپ کے جونیئرز اب وہ لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اچھی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ اس معاملے میں تو پاکستانی فورن آفس ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا ہے اور کر بھی سکتا ہے. تو لیکن سر سوائے شہباز صاحب کی اوریجنل ٹویٹ کے جس میں انہوں نے طرح طرح کے گریٹ 18 والے وہ شامل کیے تھے honestly الفاظ, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ تھا, پتہ نہیں کوئی ہاں لفظ تھا سر, میں وہ بھول گیا ہوں. وہ 2-3 جی الفاظ ایسے تھے. عجیب و غریب وہ تھی. جی سوری سر, اور سوری. نہیں ناٹ ٹو مینشن وہ ڈرافٹ والا جو اوپر لگا دیا پھر ڈیلیٹ کر ہاں جی, دیا, وہ اگلے والے پہ لگا دیا تھا. وہ جی اگلے والے پہ بالکل. لگا دیا. وہ سنا ہے کہ کوئی بیوروکریٹ خاتون ہے, اب یہ پتہ نہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں, وہ کوئی بیوروکریٹ ہے. پہلے یہ خیال آ رہا تھا کہ ان کے جو سیاسی اپوائنٹیز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی تھا, لیکن اب پتہ لگا کہ کوئی بیوروکریٹ ہیں جن کے ہاتھ میں وہ اکاؤنٹ ہے, اور یہ نہیں پتا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے کہ نہیں. ویسے تو شہباز صاحب ہیں بڑے ڈاڈے, لیکن یہاں پہ لگ رہا ہے کہ کوئی ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ کسی کو سزا ملی ہو کہ نہیں. ویسے ملنی چاہیے لازمی طور سر کے اوپر. وہ سر جینٹس پہ بہت ڈاڈے ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا کہ مذاق کی سر تھوڑی بہت تو اجازت ہے نا, مجھے نہ ہی اٹھوائیں گھر سے تو بہتر ہے. نہیں لیکن بالکل آپ بہتر ہے کہ لیٹس چینج دا سبجیکٹ. تو اچھا, تو سر یہ بات ہو گئی کہ یہ قابل عمل بھی ہے اور یقیناً فائن ٹیوننگ بھی ہو رہی گی. دیکھیے میرا بھی اس کے اوپر ایک بڑا کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اگر تاریخ میں دیکھا جائے کہ بعض جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے محرکات جب اتنے واضح ہو جائیں, جیسے کہ اس والے معاملے میں, کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے امریکہ کی اور کسی حد تک ایران کی بھی, تو وہ اب مزید اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ایران نے تو خیر جنگ کی بھی نہیں, اس کی طرف سے تو پہل بھی نہیں ہوئی, مگر بالکل یہ جی. جنگ امریکہ اور اس کے الائز کے لیے اور یورپ کے لیے اور کسی حد تک چین کے لیے وہ انسسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے. اس کی معاشی امپیکٹ اتنا شدید آئے گا امبیسڈر صاحب کہ یہ بند ہونی ہی ہونی ہے.
اب وہ ابھی ہوتی ہے، 2 ہفتے میں ہوتی ہے، ایک راؤنڈ کے بعد ہوتی ہے، یہ اب الگ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں، جی، لیکن اوور آل یہ کلوجر کی طرف ہی معاملہ جا رہا ہے جی. تو جی بالکل. اچھا، ذرا یہ آ جاتے ہیں سر اس کے اوپر. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، شی اور پوٹن کی جو ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم پیش رفت ہے یہ عالمی امور میں بھی. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو، ان کو اس کا اعلامیہ؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور ٹی وی کے چینل پر تھا جہاں پر یہی ڈسکشن ہوتی، تو وہ جو تھیں ہماری اینکر، وہ اس کو بہت زیادہ وہ کہتی جنہوں نے اعلان کر دیا ہے بغاوت کا اور یہ اور وہ. مجھے نہیں پتا کہ کتنا اعلان کیا ہے، کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی میوٹڈ ہی ان کا تھا ریسپانس. ہاؤ وڈ یو ریٹ دس میٹنگ اینڈ دس سمٹ؟ Sir, I think summit actually again reinforces China's eminence, rising eminence in the world once again. کیونکہ پہلے امریکہ گیا، پھر روس گیا. روس کے پریزیڈنٹ کو وہ 25واں ان کا شاید سر، یہ میں تو حیران ہوا ہوں یہ پڑھ کے سر، 25واں ٹرپ ہے چائنا کا. دیٹس رائٹ، He is دیٹس رائٹ. he is probably then Putin is the architect of this relationship, sir. مطلب ماننا پڑتا ہے، یہ ان کی تو سائنو سوویٹ سپلٹ ہوتی تھی کسی زمانے میں، مصیبت پڑی ہوتی تھی. تو اس لیے پیوٹن صاحب کا 25واں ہے. وہ سر ایک نا انہوں نے 47 صفحے کی ایک جوائنٹ اسٹیٹ، بلکہ 2 جوائنٹ اسٹیٹمنٹس نکالی ہیں. ایک اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے، ایک فیوچر کے لیے علیحدہ علیحدہ نکالی ہیں. اس میں بار بار ملٹی پولر ورلڈ کا بڑا ذکر ہے. یو ایس کا ڈائریکٹلی شاید نہیں ہے یا تھوڑا سا ہے. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مبہم سا آئیڈیا دیا تھا، اسپیسیفک بات سے، گولڈن ڈوم کا، کہ میں ہر چیز کو روک لوں گا جو امریکہ کے اوپر آئے گی. وہ الاسکا سے لے کے ہوائی تک ایک ایک بہت ہی بڑا کوئی ڈیفense سسٹم ہے جو میرے خیال میں پریکٹیکیبل نہیں ہے، لیکن اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ ان دونوں کے خیال میں اٹ ول ریز their own defense costs very high and it will change the current balance of power. تو اس کی بات کی ہے. اور ملٹی پولیرٹی کا بار بار ذکر کیا ہے. اب ملٹی پولیرٹی بالکل صحیح ہے کہ اٹ از آن دا اینول، لیکن یہ بار بار ذکر کرنے سے نہیں ہوتی. اس کے لیے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. ہوا یہ ہے سر کہ جو چین کی اکانومی ہے نا سر، وہ 9-10 گنا روس کی اکانومی سے بڑی ہو گئی ہے. سم ہاؤ اوور دا ایئرس چائنا نے جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، ہم یوزلی امریکہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، وہ روس سے بھی بہت بڑی ہو گئی ہے. اور تو ایک قسم کا اسٹریٹجک جو ملٹری اپنے آپ کو ڈپلوائے کرنے کی سر بات ہے، اس میں روس آگے ہوگا چین سے بیکاز آف چائناز انٹینشنز. لیکن اکانومی میں بہت بڑا فرق ہے، اور چین اب بہت ہارڈ نیگوشیٹ کرتا ہے اکانومی کے اوپر. اور ان کی جو وہ پاور آف سائبیریا 2 پائپ لائن تھی، ایک پہلے سپلائی کر رہی ہے ڈھیر ساری گیس روس کو، وہ سیکنڈ والی پہ صرف ریٹس کے اوپر جھگڑا ہے، ہر چیز پہ آئیڈینٹی آف ویوز ہے. چائنا وانٹس جو روس کے ڈومیسٹک ریٹس ہیں نا سر، وہ چاہتا ہے. اور چائنا سمجھتا ہے کہ اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے، تو جب تک وہ ریٹس نہیں دیں گے اس وقت تک وہ چین نہیں مان رہا. روس نے بہت کوشش کی اس دفعہ، لیکن وہ چین نہیں مانا. پھر ان کے درمیان نا ایک اور یہ جو اب حالانکہ یہ کلیشڈ سا ورڈ ہو گیا، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وغیرہ جو ہے، یہ روس کو کوئی خاص پسند نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے. سینٹرل ایشیا کو اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں. اور چین کی جو رائزنگ ایک پریزنس ہے دنیا میں، وہ ساری کی ساری روس کو پسند نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے اپنے ایگوسٹیکل اور اکنامک ڈیزائنز بھی ہیں. تو اس لیے وہ پائپ لائن تو نہیں ہو سکی، لیکن جوائنٹنس کا انہوں نے کیا، ملٹی پولیرٹی کا ذکر کیا. اور یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا اب کئی لوگ امریکہ کی ڈکلائن کو انہوں نے فورسیکن یعنی کہ لے لیا ہے کہ ہے یہ ہوگی. شاید میں نے اپنے بیسٹ ایئرز وہاں گزارے ہیں،
تو میرا ٹرمپ صاحب کے باوجود میرا بڑا فیتھ ہے ان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کہ ان کا پولیٹیکل سسٹم بہت شاکس ابزارب کر سکتا ہے، اور ان کی اکانومی بھی 5 پوائنٹ سم تھنگ ڈالرز پہ چلا گیا ہے۔ آپ تو روز فیس کرتے ہیں، لیکن گاڑیاں چل رہی ہیں، پینک نہیں ہے امریکہ میں، کیونکہ امریکہ ڈائریکٹلی اسٹریٹس آف ہارموز انڈائریکٹلی اس کو امپیکٹ کرتا ہے، آئل پرائسز ریز ہو جاتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ سپلائز کے لیے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی بہتری ہو رہی ہوگی۔ یہ تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس انسرٹنٹی میں نہ ڈالتے نیتن یاہو صاحب کی باتوں میں آ کے، تو دا یو ایس واز ڈوئنگ پریٹی ویل۔ یہ تو ایک بلنڈر ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے سر کہ بلنڈر سے ایک یونیپولر پار ڈکلائن میں چلی جاتی ہے، ایک بلنڈر، یا وہ بلنڈر ابزارب کر لیتی ہے اور ابھی تک اپنی ملٹری کو ڈپلوائے کرنے میں نمبر 1 ان دا ورلڈ ہونے پہ وہ ابھی تک رہتی ہے۔ اس کی میں بہت کمپیٹنٹ نہیں ہوں اس کی تھیورائزیشن کرنے میں، لیکن مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی ڈکلائن کو ہم نے، کئی لوگوں نے ویسے ہی سمجھ لیا وقت سے پہلے ہی۔ سر آپ نے بالکل بہت عمدہ بات کہی ہے اور بڑی متوازن بات ہے۔ میں بھی اسی نقطۂ نظر کا حامل ہوں کہ یہ بہت قبل از وقت ہے اس بات کو کہنا کہ جی ہو جی امریکہ تو ختم ہو گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عام وہ پاپولر لیول کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ امریکی معیشت کو بھی دیکھیں تو وہ ابھی بھی چین سے کہیں آگے ہے، اگرچہ کہ چین گرو کر رہا ہے، وہ امریکہ کے لیول تک پہنچنے کے لیے بھی اس کے کم از کم 2 ایک دہائیاں درکار ہے۔ اور فوجی قوت کا تو آپ ناظرین کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ امریکہ کی فوج باقی تمام افواج کو بھی جمع کر دیں تو اس سے بھی بڑی ہے، اس کی سپینڈنگ بھی بڑی ہے۔ تو یہ 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں نیشنل پاور کے، اور بھی اس کے علاوہ جو سائنس ٹیکنالوجی اور انوویشن میں وہاں پہ چین بہت آگے نکلا ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ سر فہرست ہے دنیا میں اس حوالے اور سے سر بھی۔ سوفسٹیکیشن بھی ایک دفعہ ایک ایمرجنسی میں میں ٹورنٹو میں جب تھا تو میں نے ایک سی ٹی اسکین ایک ایمرجنسی میں کرانا تھا، تو کینیڈا میں ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو جو باہر اٹینڈنٹ کھڑا تھا اس نے کہا تھا یہ بفلو چلے جاؤ۔ میں نے کہا یار بفلو میں فیسلٹیز ٹھیک ہوں گی؟ تو اس نے مجھے کہا بفلو کی فیسلٹیز ٹورنٹو سے بھی بہتر ہے، اتنی کٹنگ ایج ہیں، کینسر کی ٹریٹمنٹ ایوری تھنگ۔ تو امریکہ نے جو ٹیکنالوجیکل ترقی کی ہے اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے نا سر، نہیں کر یہ سکتے ہے سر، وہ۔ بالکل میڈیکل ہر فیلڈ میں وہ تو نظر آتا ہے۔ لیکن آپ پہلے روس اور چین کی دیکھیے، روس کا تو سر کوئی مقابلہ ہے، روس کی تو معیشت پہلے ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتی دنیا کے، اور وہ کہیں نیچے، اور حقیقت میں اسپین اور روس کی تقریباً سائز آف اچھا، اکانومی بھی سیم ہے، کیونکہ اس ایسی کی وجہ یہ ہے کہ روس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی یہ تیل اور گیس ہے، اس کے علاوہ تو ہر شعبے میں وہ پیچھے ہے دنیا کے کئی ایون یورپ کے ممالک سے، اور وہ تو پوٹن نے اس کو ایکسپلوئٹ کیا ہے تیل اور گیس کو تو، اور چونکہ دنیا ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر تو اس لیے اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ تو اس لیے پوٹن کو چین کی زیادہ ضرورت ہے rather than other way around، چین کو اس بالکل لیے سب اس کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن چین نے یہ ضرور کیا ہے کہ معاشی اپنی جو طاقت ہے اور جو اس سے ثابت کیا ہے کہ آج کی دنیا میں اکنامک پاور جو ہے وہ سب سے بڑی ایلیمنٹ ہے نیشنل پاور کا اور انفلوئنس کا، اور میرے خیال سے یہ سبق ہمیں پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ہم تو کیا کہ 10 15 سالوں سے لکھ کے پٹ کے جسے کہتے ہیں تنگ آ گئے کہ کب یہ ہمارے بھی اس چیز کو سمجھا جائے گا کہ جب تک آپ اپنی معاشی طاقت کو آگے بڑھاوا نہیں دیں گے اس وقت تک پاکستان بھی ایک مضبوط ملک اس طرح سے نہیں بن سکتا۔ تو لیکن سر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اسی حوالے سے ایک بات کی جائے، اور وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے ملٹی پولر ورلڈ کا ذکر کیا ہے، دیکھیے یہ اس کے اوپر بھی بہت بات ہو رہی ہے اور یہ ایک آلموسٹ ایک کلیشے بن گیا ہے۔ آپ جہاں دیکھیے کوئی اخبار کا آرٹیکل دیکھ لیجئے، کوئی ڈیبیٹ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، تو سوال یہ بنا ہوتا ہے کہ واٹ ڈز ملٹی پولر ورلڈ انٹیل، مطلب اس میں ڈسٹریبیوشن آف پاور کیسے ہوتی ہے، کہ کیا لوگ اپنے اپنے حصے بانٹ دیتے ہیں کہ جی مغرب تمہارا ہے، مشرق میرا ہے، شمال تم لے لو، جنوب یہ لے لو، یا
پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جنگل کے قانون کی طرح جو زیادہ تگڑا جانور ہے اس کے پاس زیادہ رقبہ ہوتا ہے اور اس سے کم والے کے پاس کم ہوتا ہے. یہ کوئی ایون ڈسٹریبیوشن تو نہیں ہوتی اس میں پاور کی. نہیں سر، ایون وہ ایون نہیں ہوتی، لیکن وہ تو پھر یہ نا کہ اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ دنیا میں اکنامک پاور اور بھی ہیں جیسے جاپان باقی، پھر تو دنیا ہمیشہ ہی ملٹی پولر ہوتی تھی. یہ شاید اس میں جنگل کے قانون والی بات کو نا شاید زیادہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی فورس پروجیکشن کہاں کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ انفلوئنس کہاں کہاں ہے. اب وہ مونرو ڈاکٹرائن کی دوسری شکل ہے، امریکہ کا انفلوئنس ہے اپنے ارد گرد، دا وینیزویلاز اینڈ اور سب میں، لیکن وہ مڈل ایسٹ میں بھی پروجیکٹ کر سکتا ہے. آ، چین اور روس ابھی اپنے بیک یارڈز، سینٹرل ایشیا میں روس کا ایک ہولڈ ہے، لیکن یوکرین نے اس کو بہت شیٹر کر دیا ہے. اور چین، تائیوان، پاکستان، اس ایرینا کو میں پاکستان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت کم دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بیٹل کے دوران ایک ملک نے دوسرے ملک کی مدد کی ہو اور دونوں کی ٹریننگ ساتھ ہو، ویپن سسٹمز ساتھ پروڈیوس کر رہے ہوں. تو اس لیے وہ اسفیئر آف انفلوئنس ہے. امریکہ دنیا میں بہت دور دور تک اپنا، کیونکہ ایک تو آپ نے فرمایا ان کی فوج ہے بڑی، ان کے پتہ نہیں ان امیجنیبل تھاؤزنڈس میں تو بیسز ہیں یا پریزنس ہے باہر. اور اس کے علاوہ جو سوفسٹری ہے ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز، ان کے ایئر پلینز. اب اگر ایک ایئر پلین ڈاؤن کر دیا کسی وجہ سے بھی ہو گیا، اس سے ان کی ایئر سپیریورٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ایک پلین ہے. اور آپ سے جس طرح اینکر نے سوال پوچھا، میں بہت زیادہ وہ اپسیٹ اب ہو جاتا ہوں جب ایک وار ہسٹیریا یہاں کریٹ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اسٹوڈیوز کے اندر سر. جی میں نے دھیما ہو گیا ہوں، جانا بھی بند کر دیا. آج ایک فنکشن پہ جانا تھا جہاں بہت زیادہ اس قسم کی باتیں ہونی تھی. تو یہ اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ انسان کو یقین نہیں آتا. تو اس لیے بالکل. سب کو سر پڑھنا چاہیے پروپیگنڈا ہمارے. سر پروپیگنڈا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں. اس کے اوپر اب اتنی تحقیق اور اتنی اس کی توجیحات اور اشکال اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ کہ اس کو بھی ہمارے ہاں تو خیر بہت زیادہ اس کو کروڈلی جسے کہتے ہیں نا وہ کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی 42 پلینز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. اب بات یہ کہ امریکی بیڑا جو ہے، فلیٹ جو ہے، وہ اس کی سائز ہی آپ دیکھ لیجئے تو اٹس مائنڈ باگلنگ. تو مطلب ان دا سینس کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایئر سپیریورٹی کی، وہ بالکل قائم ہے. تو سر بڑھتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف، ذرا آگے آ جاتے ہیں دبئی کے معاملے کے اوپر، جو ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو کافی ہوئی ہے. لیکن اب یہ جو نئی ایک پاکستان کو ریچ آؤٹ کرنے کا جو عمل ہمارے دوست ہیں کامران یوسف، انہوں نے رپورٹ کیا تھا کل پرسوں ہی، اور اس سے تو اب یہی لگتا ہے کہ بھئی یہ کچھ یو اے ای کے بھی ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ رہے ہیں، اور کم از کم ایٹ لیسٹ وی آر ہوپنگ کہ وہ آ جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں سر؟ اب کامران یوسف صاحب کی عموماً نیوز اوتھینٹک ہوتی ہیں، جی لیکن اگر ریچ آؤٹ کیا تو دیکھنا پڑے گا کہ رضا کہ وہ کیا کیا ریچ آؤٹ کیا ہے، ایگزیکٹلی بات کیا کی ہے. اگر تو ایک کسٹمری سا ریچ آؤٹ کیا ہے کہ بھئی اب ہم کانفلکٹ کی جگہ ہم آپ کی میڈیشن میں آتے ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کہ ہم آپ کی میڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان نے پچھلے 2-3 اٹیکس میں ویہمنٹلی یو اے کا سٹانس یہاں فالو کیا ہے، اسلام آباد میں بھی اور نیو یارک میں بھی. تو ان کو بھی کہنا چاہیے تھا. پھر اللہ کرے کہ ایسا ہوا ہو. کل بھی ڈسکس ہو رہا تھا بہت زبردست طریقے سے کہ ایئر لائنز میں شروع کی ٹیکنالوجی میں، آپ نے بھی فرماتے ہیں ہمیشہ کہ یو اے کو کھڑا کرنے میں پاکستانی خون پسینے کا ہاتھ ہے. اور اس کے علاوہ بینکنگ میں بہت چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان اور یو اے کے درینہ
تعلقات ہیں، انہوں نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹس میں، نیچرلی امپلائمنٹ دی ہوئی ہے پاکستانیوں کو۔ تو بنتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور ان کی جو اور سعودی عربیہ کی جو لڑائی ہے وہ پاکستان اور یو اے ای کی کے تعلقات میں اس کو آڑے نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہ جو آرٹیکل ہے جو آپ نے بھیجا وہ آ، اس میں بھی یہ کہا ہوا ہے کہ یو اے ای کے پاس اتنی ڈیپتھ نہیں ہے ڈیفenس میں اور اکانومی میں اور ویئر ودال میں کہ وہ بالکل اکیلا ہی چل پڑے، اس کو وائڈر گلف کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کو وائڈر گلف کا بھی ساتھ دینا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ جو تاریخی ایک ان کی ایک ریلیشن شپ ہے اس کو قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں نا سر، ریالٹیز تو یہی ہے نا کہ ایک طرف مطلب جو بھی ان کی ایسپریشنز ہوں کہ وہ اسپارٹا بننا چاہتے ہیں یا کیا وہ ایک منی پاور ہاؤس بننا چاہتے ہیں، لیکن ریالٹی یہ کہ وہ پڑوسی ہیں سعودی عربیہ کے اور ایران کے، اور پاکستانی وہاں پہ لاکھوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 50 سال سے ان کا ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو آپ اس کو ساری چیز کو گٹر میں یا کنویں میں نہیں ڈال سکتے، حقیقتیں جو ہیں ان کو تسلیم کرنے میں ہی میرے خیال سے تو شاید وہاں بھی کوئی ڈیبیٹ ہو جائے گا۔ اور جتنی انہوں نے شدت سے ڈینائی کیا نیتن یاہو کے وزٹ کو، مجھے تو اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اپنے سارے دروازے وہ بقول شخص بند نہیں کر رہا، کشتیاں یا برج نہیں چلانا چاہ رہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی رستہ کھلا رکھا جائے نیگوسیشن کا۔ جی سر بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ اس کو جس طرح ڈنایا، بالکل اٹ سٹارٹڈ فرام دیئر، بالکل جی سر۔ بالکل۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو اس میں پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کچھ کرنی چاہیے؟ اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے؟ آپ نے تو پہلے بھی 2-3 بار کہا ہے کہ ہمارے کسی سینئر لیول پہ یا فورن منسٹر یا پرائم منسٹر ان کو دورہ کرنا چاہیے، یو اے کا جا کے بات کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ریلیشن شپ اتنا اہم ہے کہ اس کو مینٹ کرنا ہمارے انٹرسٹ میں ہے۔ تو لیکن ایک دوسری طرف سعودی عربیہ کا بھی کچھ احتمال ہوگا کہ وہ نہ ناراض ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ آج کل ہمارے بیسٹ فرینڈز تو وہ ہیں۔ تو یہ سر آپ کیا سوچتے ہیں؟ ان کو بتا کے چلے جائیں کہ جی ہم اپنے نیشنلز کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات دوبارہ بہتر ہو جائیں، اس طرح کی کوئی بات اگر بہتر پتہ ہوگا پاکستان کی لیڈرشپ کو، اگر سعودی عربیہ ناراض ہوتا ہے پھر تو مشکل ہے جانا سر۔ ہوں بالکل آپ ہوں درست فرما رہے ہیں، پھر تو جی بالکل۔ کئی تو باتوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا گراؤنڈ پہ، وہ اوپر کنوے ہو چکی ہوتی ہیں، شاید یہ وجہ ہو۔ یہ بھی بالکل ممکن ہوگا۔ اچھا، تو بس میرے خیال سے آخری ہی چند منٹ ہیں، تو بیزر صاحب آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بات کریں کہ ایک یہ فیلڈ مارشل کا جو متوقع دورہ ہے، اب پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کیا آپ کے خیال سے فائنل ایک اٹیمپٹ ہوگی پاکستان کی کہ بھئی یہ میڈیشن جو ہے کامیاب ہو جائے؟ نہیں سر، یہ ہوگی اس 1 پیج فریم ورک کے لیے یا 2 پیج فریم ورک کے لیے، اس کے بعد پھر پاکستان فوکس میں آ جائے گا، کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ موسٹ پرابلی اسلام آباد میں ہوگا۔ میں آپ سے گفتگو کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کو، ہمارے سارے حکمرانوں کو، اور دیکھیں ہم اس کا صرف اونس سویلینس پہ نہیں ڈال سکتے، اگر دس از اے ہائبرڈ سسٹم تو ایوری اونس گوز آن بوتھ سائڈس۔ ضرور۔ یہ پلیز دیکھیں کہ نیچے آپ کا عام غریب آدمی جو پس رہا ہے نا، ایک نیریٹو بن رہا ہے جس بے دردی سے اسلام آباد کے گھر گرائے گئے۔ میں روز ان لوگوں سے واک کرتے ہوئے جاتے ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں سپر مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے، لا تھا، باقی تھا، لیکن پھر بھی لا کی امپلیمنٹیشن ہیومینلی کرنی چاہیے۔ دوسرا آپ کو میں بتاؤں، میں گاؤں گیا، وہاں جو ایک ٹیوب ویل ہے نا سر، آپ مجھ سے زیادہ یو سروڈ ایوری ویئر، ایک ٹیوب ویل کے لیے لوگ لگوا رہے ہیں 10 KVA کا، جو گھر کو چلاتا ہے اس جتنا سولر
لگوا رہے ہیں، پیٹ کاٹ کے لگوایا، کیونکہ جب وقت ہوتا ہے پانی دینے کا اس وقت اور بجلی بچانے کے لیے وہ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. اب وہ مہینے میں 5 دن چلتا ہے، 6 دن چلتا ہے، لیکن وہ گریڈ کو دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ آج اگر چین آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کی دیکھ رہا ہے، تو آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے انہوں نے دوسرے یہ مینز آف انرجی میں انویسٹ کیا. آپ نے نہ صرف عوام کو کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، اگر آپ ڈپلومیٹکلی اس وقت اسینڈنسی پہ ہیں، آپ آئی ایم ایف کی لیوی لگانے والی شرط کو امریکہ سے بات کر کے 1 فون کال ٹو دا پریزیڈنٹ کہ جی وی کانٹ ڈو دس، آر پیپل آر امپورٹنٹ، وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آر پیپل. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوتا تو یہ جو آپ دورے کرتے پھر رہے ہیں اور جو فونے ہیں، یہ اس میں یہ بھی کر لیتے. ذرا باہر نکلیں، سارے جو حکمران ہیں اپنی فلیٹ آف کار سے باہر نکلیں. وہ رات کو خلفۂ راشدین جایا کرتے تھے بھیس بدل کے. آپ بھی بڑے لوگ ہیں، آپ جائیں ذرا دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت عوام کس طرح پس رہے ہیں. آپ اس ڈپلومیٹک ڈیویڈنڈ پلیز عوام کے لیے کوئی لے کے آئیں. یہ سب سے زیادہ پرائس اس وقت آئل کی پرائس نے آپ کی ہر چیز کو ختم کر دیا. اور آپ پلیز یہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو نیٹ میٹرنگ میں جانے دیں تاکہ آپ کی گریڈ کو فائدہ ہو، آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو. آپ کوئی فیصلہ کریں، سخت فیصلہ کریں. آپ یہ ڈرفٹ اپارٹ کر کے، کبھی لیپ ٹاپ دے کے، کبھی ایک سڑک بنا کے عوام کی، آپ کس کو میں بتا رہا ہوں، عوام کے لیے ہاسپٹلس، عوام کے لیے تعلیم، اور سب سے بڑھ کے اس وقت مہنگائی کی کمی ضروری ہے. پلیز اس کے آپ لیے کچھ کریں. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور کمنگ فرام اے ڈپلومیٹ اٹس ایون مور امپورٹنٹ کہ ڈپلومیٹ ڈیویڈنڈ بہت اچھا ہے، ہم سب خوش ہیں، مگر دیٹس ناٹ انف. عام پاکستانی کی حالت جب تک نہیں بدلے گی وہ مٹیریلائز ہوگا ہی نہیں جو پاکستان کے ڈیویڈنڈز اس وقت مل رہے ہیں. اور میرے خیال سے سر یہ سب سے بڑا گیپ اس وقت یہ ہے کہ ہماری بہت بڑا رولنگ ہے. کلاس جو ہے وہ اس کو پتہ ہے ان سب باتوں کو. میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی ایسی بھی بات نہیں ہے، دے نو ایگزیکٹلی. مگر یس. وہی مسئلہ ہے کہ ان سینسٹیوٹی جو ہے اقتدار میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے بالکل وہ کیا کہتے ہیں بہرے اور اندھے بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتوں سے. بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کا میسج پہنچے اور اس میسج کو دہراتے رہیں گے ہم، کیونکہ یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی سر تھینک یو اور خدا حافظ. تھینک یو، اٹس اے پریولیج سر، تھینک یو ویری مچ.